اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی۔ بلال جب اذان دیتے تھے تو لوگ تو سمجھتے تھے کہ اذان دے رہا ہے حبشی یار، اور وہ اذان کے لفظوں میں یار کے عشق کا گیت گاتے تھے، یار کے عشق کا گیت گاتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے پتا چلا؟ وہ اس یوں پتا چلا، اگر عشق کا گیت نہ ہوتا تو حضور کے وصال کے بعد بھی اذانیں دیتے رہتے۔ ہائے ہائے، نماز کے لیے ہی بلاوا سمجھ کے دیتے تو بعد میں بھی اذانیں دیتے رہتے، مگر جب آقا کا وصال ہو گیا، ابن عساکر بیان کرتے ہیں، قاضی عیاض بیان کرتے ہیں، امام قسطلانی بیان کرتے ہیں، جب آقا کا وصال ہو گیا، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، تو حضرت بلال نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پکڑا، فرمایا بلال کیوں چھوڑتے ہو؟ عرض کرنے لگے جن گلیوں میں حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے آج وہ گلیاں ویران نظر آتی، اور جب آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہوں اور یار ان گلیوں میں دکھائی نہیں دیتا تو اب اس بستی میں رہنے کو جی نہیں کرتا، کہیں دور جا بستا ہوں۔ حضرت بلال چلے گئے مدینہ چھوڑ کر، حلب میں جا آباد ہوئے۔ کئی مہینے گزرے تھے، شام کے ملک میں حلب میں آباد ہوئے، سوئے، خواب میں آقا کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ہمیں ملنے کو جی نہیں کرتا؟ ہمیں ملنے کو دل نہیں کرتا؟ عرض کیا آقا کرتا ہے، بس اٹھے آ کے مل جاؤ نا، آ کے مل جاؤ۔ اٹھے دوڑ پڑے، حضرت بلال دوڑتے دوڑتے مدینہ پاک پہنچے، اور جب مدینہ پاک پہنچے گلیوں میں اور مسجد نبی میں آئے تو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اور جو بچہ بھی شہر مدینہ کا گلی میں نظر آتا اسے پکڑ لیتے اور کہتے ادھر میرے آقا کو دیکھا ہے، ادھر میرے یار کو دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار شہر مدینہ کی گلیوں میں بھٹکتا، جو بچہ ملتا پکڑ لیتے، کہتے میرے یار کو دیکھا۔ اور یہ تلاش کرتے کرتے حضور کی قبر انور پر آئے، دھڑام قبر انور پر گرے، اور وہ عشق کا پہ کر زار و قطار ہونے لگ گیا، ایک کوہرام بپا ہو گیا شہر مدینہ میں، ایک قیامت آ گئی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، بوڑھے جوان عورتیں مرد بچے نکل آئے، حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے، صحابہ کرام بھی آ گئے۔ حضرت بلال کو دیکھا، آپ ہوش میں آئے، اٹھے، اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اے بھائی بلال بڑی مدت ہو گئی تیری اذان کو سنے، ہائے اذان ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بن ترانہ بن، اذان کہہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں اب اذان نہیں کہی جاتی، ہائے ہائے جب یار سامنے آنکھوں کے ہوتا تھا تب اذان کا ترانہ گاتا تھا، اب اذان کیسے کہوں؟ انکار کر دیا، اذان کہنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے سوچا، صحابہ نے سوچا کہ حسنین کریمین کو بلا لا، ان شہزادوں کی بات نہیں ٹالیں گے بلال۔ حسن و حسین آ گئے، دونوں شہزادے آ گئے، انہوں نے آ کے کہا چچا بلال نشتہی ان نسمع اذانا منک کما کنت تعظم لرسول اللہ۔ اے بلال، چچا بلال، ہمارا جی کہتا ہے جیسے نانا جان کے سامنے اذان کہتے تھے آج ہمیں اسی طرح سنا دے۔ اب حضرت بلال کو انکار کا یارہ نہ رہا، شہزادوں کا حکم ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اور اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ وہ اذان کے کلمات کہتے گئے اور صحابہ کرام کے ہجوم میں سسکیوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی، سسکیوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب اشہد ان محمدن، جب محمد رسول اللہ پہ پہنچے، لفظ محمد زبان سے نکلا، نگاہ دیکھنا چاہتی تھی یار کا مکھڑا، وہ ظاہر روپ دکھائی نہ دیا، کلمہ پورا نہ ہوا، ایک چیخ نکلی، وہ عاشق گر کر بے ہوش ہو گیا، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ہائے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ارے صحابہ کرام سے عشق کا سبق سیکھ لو، وہ سینے جو عشق سے ویران ہو گئے، وہ دل کی وادیاں جو عشق کے پانی کے سوکھ جانے سے اجڑ گئی، ان میں ایمان کا پودا کبھی جڑ پکڑ نہیں سکتا۔ ارے گلشن ایمان میں بہار چاہنے والوں، پیش کے پیالے پیو، شراب پیش کے پیالے پیو، بلال حبشی کے پیالے پیو، اویس کرنی کے پیالے پیو، اور ترانے گاؤ، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت فاروق اعظم رات کو مدینہ شہر کی گلیوں میں اندھیرے میں چلتے، ابن عساکر بیان کرتے، چلتے ہیں اندھیروں میں خبر گیری کے لیے کہ پوچھوں میری رعایا کا حال کیا ہے، کوئی دکھیا تو نہیں ہے۔ ایک ایک دروازے پہ رک کے دیکھتے ہیں، ایک دروازہ آیا، ہائے ہائے جس صحابی کا سینہ چیرو عشق سے پھٹا نظر آتا، سینہ خواہم شرح شرح اسفراق تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ کس کو سنائیں؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ مادیت کا زمانہ، عشق کی بات نہ کوئی سننے والا رہا، نہ کوئی سنانے والا رہا، نہ عشق سے پھٹا ہوا کوئی سینہ رہا، نہ کوئی داستان عشق سمجھنے والا رہا۔ سنائے تو کسے سنائے؟ سیدنا فاروق اعظم نے ایک دروازے پہ سنا، آدھی رات بیت گئی ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ حضور کے ہجر کے ترانے گا رہی ہے، ہجر کے شعر پڑھ رہی ہے آقا کے۔ وہ بلے شاہ صاحب کیا چرخے کی بات کرتے، عشق والے چرخہ کاٹتے، ہائے ہائے عشق والے چرخہ کاٹتے، چرخہ کاٹ کر عشق رسول ہجر رسول کے ترانے گا رہی۔ معلوم ہو گیا کہ کوئی دکھ درد نہیں اس گھر میں، عشق رسول کا درد ہے۔ چل پڑتے، مسئلہ شریعت کا یہ کہتا ہے کہ جب آواز سن لی کہ بویا حضور کی نعت پڑھ رہی ہے تو مسئلہ یہ کہتا ہے کہ آپ چلے جاتے، آپ چلے جاتے، مگر عشق کہتا ہے کہ نہیں، رک جاتے۔ حضرت عمر رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرماتے ہیں عمر۔ بوڑھی خاتون پوچھتی ہے، اس وقت آدھی رات بیت گئی، حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھیں آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ تو فضیل ابن عیاض جواب دیتے ہیں، مجھے توبہ یوں نصیب ہوئی کہ میں رہزن تھا، ڈاکو تھا۔ یہ سب واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، ایک توبہ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ مایوسی نہیں ہے، بس توبہ نصوح کر کے اگلی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لو، تمہارے احوال بدلنے کا مقدر فیصلہ اوپر سے آ جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے، میں رہزن تھا، ڈاکو تھا، ڈاکو تھا، واردات کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا، ڈاکو تو تھا، مگر اسی ڈاکہ زنی رہزنی کے دوران ایک عورت سے، لڑکی سے محبت ہو گئی، مجازی عشق ہو گیا۔ میں نے اسے کہا رات کو تمہیں دیکھنے آؤں گا، وہ چھت پر آ گئی۔ علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے، یہ صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں، ائمہ نے بیان کیا اولیاء کے ان حالات کو۔ وہ میری محبوبہ معشوقہ چھت پہ آ گئی، میں چھت کے نیچے آ گیا، ساری رات، عشاء کا وقت تھا، شام کے وقت گیا، ساری رات کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے، تکتے تکتے رات بیت گئی۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ عشاء کی اذان ہے؟
اس نے کہا نہیں، اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر ہو گئی ہے۔ یہ جملہ تیر بن کے میرے جگر سے پار ہو گیا، اور میں نے کہا کہ فضیل ابن ایاز تو مجازی عشق میں جس کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے سوائے ہلاکت اور بربادی کے، ساری رات کھڑا رہا اور تجھے عشاء سے فجر ہونے کی خبر نہیں، اور ادھر نماز پڑھنے کبھی کبھی جاتا ہے اور امام قرآن کی تلاوت تیز کر دے تو تیری طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ اس محبوب حقیقی کا کلام سننے کے لیے 5 منٹ گوارا نہیں ہے، اور اس مجازی محبوب کی باتیں سننے کے لیے ساری رات گزار دی۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے پھاڑے، فقیری کا صوفیوں کا جبہ لے کے پہنا اور توبہ کی نیت سے جنگلوں میں بھاگ گیا۔ جب جنگلوں میں بھاگ گیا، میں تو تائب ہو گیا تھا، اللہ کے حضور بندگی عبادت کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اب میں جدھر جاؤں لوگ دیکھیں تو بھاگ کھڑے ہوں، وہ کہیں ڈاکو آ رہا ہے فضیل ابن ایاز، بچو اور مال کو بچاؤ۔ جس قوم اور جس طبقے کے قریب جاؤں لوگ بھاگ جائیں۔ مجھے شرم آئی، زمین پر گر پڑا، اور میں نے کہا مولا میں اتنا بدکار ہوں، میں توبہ کے لیے دوڑا ہوں صحراؤں جنگلوں میں، مگر تیرے جو بندے دیکھتے ہیں دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ڈاکو آ گیا ہے، کہاں جاؤں؟ دل سے آواز آئی کہ تو بیت اللہ جا۔ فضیل ابن ایاز مکہ گئے اور کعبۃ اللہ کے مجاور بن گئے، اور مکہ کی وادی میں زندگی بسر کی۔ پھر وہ توبہ کی، وہ عبادت کی کہ اس توبہ اور عبادت کے نتیجے میں حضرت فضیل ابن ایاز پھر ولیوں کے سردار بن گئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ واقعہ ماعز بن مالک کا۔ ایک شخص ایک بڑا گناہ کر کے آتا ہے جس کی بڑی سزا ہے، بڑی، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے پاک کریں، وہ سزا دیں، اس گناہ سے پاک کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کرو، جا کے معافی مانگو اور توبہ کرو، یعنی سزا کی طرف نہیں جا رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حلم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ قدرت ہو سزا دینے کی مگر اسے مؤخر کرے، اسے ٹالتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا گیا پھر پلٹ کر آیا، نہیں مجھے پاک کریں، سزا دیں۔ آپ نے پھر اسے کہا کہ سوچو توبہ کرو، جا کے اللہ سے معافی مانگو، پلٹ جاؤ۔ دوسری بار موقع دیا چلا جائے، وہ مڑ کے پھر تیسری بار آ گیا، پھر وہی بات دہرائی، پھر چوتھی بار موقع دیا چلے جاؤ، چوتھی بار بھی نہیں گیا، پلٹ کر آیا۔ جب یہاں تک 4 مواقع ہو گئے تو اس کے بعد بھی سزا نہیں قائم کی۔ پھر پوچھا فیما اطہرک، کس چیز کی سزا دوں تمہیں اور پاک کروں؟ اس نے اپنا گناہ بیان کیا۔ اب پھر آقا علیہ السلام 5واں موقع دے رہے ہیں، 5واں۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ پاگل تو نہیں؟ چیک کرو، ممکن ہے پاگل ہو۔ انہوں نے بتایا یا رسول اللہ پاگل پن کی کوئی بات نہیں ہے۔ 5 مواقع ہو گئے، پھر 6ٹھی بات آقا علیہ السلام کرتے ہیں، کہیں شراب تو نہیں پی رکھی اس میں ہوش میں نہ ہو؟ کوئی راستہ نکل آئے اس کی سزا کے مؤخر کرنے کا یا اس کو توبہ کا موقع مہیا کرنے کا۔ انہوں نے کہا حضور سونگ لیا ہے، شراب بھی بو بھی نہیں ہے۔ پھر الٹیمیٹلی جب کوئی راستہ نہیں بچا سزا ہوئی۔ جب سزا ہو گئی تو 2 دن 3 دن گزرے، صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ماعز کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ہاتھ اٹھا کے صحابہ کی مجلس میں دعائے مغفرت کرو۔ فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، اس نے ایسی توبہ کی اگر پوری امت میں تقسیم کر دوں اس کی توبہ تو امت کو کافی رہے گی۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ ببکائہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی نماز شروع کرتا ہوں، جماعت کرا رہا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں طویل قیام کروں اور لمبی صورتیں پڑھوں اور اللہ کے حضور لمبا قیام کروں، طویل قرات کرنے کی میری خواہش ہوتی ہے۔ نماز شروع کر دیتا ہوں، اچانک کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی کونے سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی، چونکہ ان کے پاس آیا اور گھر کی ہاؤس ہولڈ سرونٹس تو نہیں ہوتی تھی، بچوں کو ساتھ لاتی تھی،
ایک کونے میں بٹھا دیا اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگ گئی پچھلی صف پر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور مجھے خیال گزرتا ادھر بچہ رو رہا ہے، ادھر اس کی ماں کی مامتا تڑپ رہی ہوگی۔ جب تک سلام نہیں پھرے گا بچہ روتا رہے گا، ماں تڑپتی رہے گی۔ میں اس بچے کے رونے اور اس کے رونے پر ماں کے پریشان ہونے کی خاطر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں، نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر دیتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ عورت جلد فارغ ہو جائے اور اپنے بچے کو جا کے اٹھا لے، اپنے بچے کو جا کر اٹھا لے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل۔